بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں ایک خطبہ بیان فرمایا ہے۔ اس خطبے کے آغاز میں امام علیہ السلام نے اہل بیت کا تعارف کروایا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الناس اعطینا ستن، لوگوں ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، وفضلنا بسبع، اور 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں دوسروں پر فضیلت دی گئی ہے، دوسروں پر برتری دی گئی ہے۔ وہ امتیازات جو خداوند متعال نے خاندان رسالت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے ہیں، ان میں سے پہلا اعطینا العلم، ہمیں علم دیا گیا ہے، والحلم، ہمیں حلم دیا گیا ہے، والسماح، ہمیں بخشش عطا کی گئی ہے، والفصاحہ، ہمیں فصاحت عطا کی گئی ہے، والشجاعہ، اسی طرح سے ہمیں شجاعت عطا کی گئی ہے، والمحبہ فی قلوب المؤمنین، اور ہمارا ایک امتیاز، ہماری ایک خصوصیت اور کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ خداوند متعال نے مومنین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت کو ودیت کی ہے، محبت رکھی ہے۔ تو یہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہمارے 6 امتیازات ہیں جو خداوند متعال نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ یہ 6 کیریکٹرسٹکس ہیں جو کسی اور خاندان کو عطا نہیں کی گئی، یہ صرف خاندان نبوت کو عطا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہمیں 7 فضیلتوں کی وجہ سے دوسروں پر برتری جو ہے وہ دی گئی ہے۔ وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی جو فضیلت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الانبیاء ہے وہ ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّا الصِّدِّیق، دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سید الاولیاء، امام الہدا، امام علی علیہ السلام کہ جن کا ایک لقب صدیق اکبر ہے وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّا الطَّیّار، اور اسی طرح سے جعفر طیار بھی ہمارے خاندان سے ہیں۔ وَمِنَّا اسد اللہ و اسد الرسول، اور ہم میں سے ہی ہے کون؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور رسول خدا کا شیر، اور اس سے مراد جو ہیں وہ حمزہ سید الشہداء ہیں کہ حمزہ سید الشہداء بھی ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّا سیدۃ نساء العالمین، اور خاندان رسالت اور نبوت کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وَمِنَّا سیدۃ نساء العالمین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو کہ سیدۃ نساء العالمین ہے وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت کے 2 سبط یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ بھی ہم میں سے ہیں جو کہ سیدہ شباب اہل الجنت، جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کے دربار میں جب پورا دربار محو تماشا تھا، امام سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، یہاں گردن میں توق تھا، یعنی ایک قیدی کی شکل میں موجود تھے، وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے جو امتیازات اور جو فضائل تھے وہ بیان فرمائے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بل کو لے کر، ایک متنازع بل کو لے کر پاکستان میں اس وقت حالات تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، خاص طور پر مومنین جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بل کی وجہ سے۔ اس بل کے حوالے سے چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت رسول علیہ السلام اور اصحاب رسول، ان دونوں کے بیچ میں مقایسہ کرنا، کمپیریزن کرنا سرے سے یہ کام درست نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت رسول
ان کا ایک جدا سٹیٹس ہے، اور اصحاب رسول ان کا ایک الگ سے، ان کا اپنا ایک جدا سٹیٹس ہے۔ ان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دینا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ جو میں نے بات کہی ہے کہ ان کے درمیان مقایسہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان مقایسہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کی دلیل کے طور پر یہ نقطہ بیان کرنا کافی ہے کہ اگر آپ اہل البیت علیہم السلام کا جو ہائی سٹیٹس ہے عند اللہ و عند الرسول، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس منزلت اور اس مقام کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے مقام اور ان کی منزلت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نماز میں جب تک آپ ان کو تشہد میں ان پر درود و سلام نہیں بھیجیں گے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا اصحاب رسول کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی گئی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ اس بل کے حوالے سے دوسری بات کہ مکتب تشیع کے جتنے بھی فقہا اور مراجع اعظام ہیں، ان کا واضح فتویٰ موجود ہے اپنے مقلدین کے لیے کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں ان کی توہین کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ آخر میں مولانا صاحب سے بس ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ ہے، جناب مولانا چترالی صاحب، جب پورا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، جب پورا ملک معاشی عدم استحکام کا شکار ہے، اور پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک اہم ایشو موجود تھا، تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کر یہ بل پاس کیوں کروایا؟ جن لوگوں نے ووٹ دے کر آپ کو بھیجا تھا پارلیمنٹ میں، کیا ان کے مسائل یہ ہیں؟ لوگوں کے مسائل تو یہ نہیں ہے۔ لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا کہ بھئی مہنگائی کم ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، ان کے حالات بہتر ہو جائیں، ان کا لائف سٹائل بہتر ہو جائیں، ان کا تعلیمی نظام بہتر ہو جائے، 2 وقت کی روٹی آرام سے ان کو مل جائے۔ یہ جو فنڈامنٹل اور بیسک ایشوز تھے، ان کو سولو کرنے کے لیے آپ کو ووٹ دیا، آپ کو نمائندہ بنا کے انہوں نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا، اور ان اہم ایشوز کو چھوڑ کر آپ نے کیا کیا؟ آپ یہ بل لے کر آئے، اور آپ نے سمجھا کہ آپ نے کچھ بہت ہی کو بڑا تیر مارا ہے۔ نہیں مولانا صاحب، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ خدا نخواست اس بل کی وجہ سے کل اگر کسی پر ایف آئی آر کٹتی ہے، کل اگر سیکٹیرین وائلنس جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے اس بل کی وجہ سے شروع ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ کوئی کسی معصوم کا، کسی بے گناہ انسان کا قتل ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سمیت جتنے بھی دوسرے افراد تھے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، اور وہ تمام ممبران جنہوں نے بن دیکھے بن پڑھے سائن کر دیے اس پر، اس کو پاس کر دیا، وہ سب کے سب جو ہے نا اس گناہ میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔